بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام فاطمہ۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گھریلو زندگی میں سکون اور محبت پیدا کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ بہت ساری خوبصورت ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی کو بہت ہی پرسکون اور محبت سے بھرپور بنا دیں گی۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں سکون اور محبت پیدا کرنا در حقیقت ایک فن ہے جس کی بنیاد اسلام نے صبر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھی ہے۔ گھریلو جھگڑوں کو ختم کرنے اور تعلقات میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے ہم آج کی ویڈیو میں آپ سے کچھ راز شیئر کریں گے۔ سب سے پہلا ہے خاموشی۔ سب سے بڑی ٹرک جو ہے وہ خاموشی ہے۔ صبر کا سب سے طاقتور ہتھیار جھگڑے کے وقت ایک فریق کا خاموش ہو جانا کمزوری نہیں بلکہ دانائی ہے۔ اس سے جھگڑے میں طوالت نہیں ہوتی، یعنی کہ جھگڑا بڑھتا نہیں ہے۔ سنت کا پہلو، جب آپ کو غصہ آئے تو اپنی جگہ بدل لیں۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ وضو کرنا غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا بہترین سنت طریقہ ہے۔ بحث کے دوران جب بات تلخی کی طرف بڑھنے لگے تو جاہلوں کی طرح جواب دینے کے بجائے خاموشی پر عمل کرتے ہوئے اس وقت پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ کا پیچھے ہٹنا آپ کی ہار نہیں بلکہ آپ کے گھریلو جھگڑے میں کو ختم کرنے کی ایک کڑی ہے۔ دوسری ٹرک ہے، جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے درگزر اور معافی، جسے تغافل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کامیاب گھریلو زندگی کا راز نظر انداز کرنے میں چھپا ہے۔ سنت کا پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز فرما دیتے تھے۔ شریک حیات یا گھر کے دیگر افراد کی ہر بات کو دل پر لینے کے بجائے درگزر سے کام لیں۔ ہر بات پر ٹوکنا محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا جو اصول ہے، جو راز ہے، وہ ہے بول چال میں نرمی اور خوبصورت الفاظ۔ الفاظ بھی زخم لگاتے ہیں اور مرہم بھی بنتے ہیں۔ سنت کا پہلو کیا ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم گفتگو فرماتے اور گھر والوں کو اچھے القابات سے پکارتے تھے، یعنی کہ اچھے ناموں سے پیار سے پکاریں۔ جھگڑے کی صورت میں بھی لہجہ دھیما رکھیں، تم کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کریں تاکہ دوسرا شخص جو ہے وہ ڈیفنڈ ہونے کے بجائے آپ کی بات کو سمجھے۔ نمبر 4، حقوق کے بجائے فرائض پر توجہ دیں۔ اکثر جھگڑے تب ہوتے ہیں جب ہم اپنا حق مانگتے ہیں لیکن دوسروں کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگر گھر کا ہر فرد یہ سوچے کہ مجھے میرا اللہ پوچھے گا تو میں نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں، تو شکایتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ دوسروں کو ان کا حق دینا شروع کرتے ہیں تو اللہ آپ کا حق ان کے دلوں میں خود بخود ڈال دیتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی حق تلفی کریں گے تو لوگ بھی آپ کی حق تلفی کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے۔ جو آپ دیں گے وہی آپ کو واپس ملے گا۔ نمبر 5، مسکراہٹ اور ہنسی مذاق۔ گھریلو ماحول کو خشک اور تناؤ زدہ نہ رہنے دیں۔ سنت کا پہلو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی فرماتے اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ دن بھر کی تھکن اور تلخیوں کے باوجود گھر میں مسکرا کر داخل ہوں۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بڑے بڑے تناؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 6، اجتماعی دعا اور تلاوت قرآن۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان کا عمل دخل بہت کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ سمجھیں کہ اس گھر میں شیطان کی انٹری جو ہے وہ
ختم ہو جاتی ہے، نو انٹری کا بورڈ لگ جاتا ہے۔ شیطان اس گھر میں بہت کم ہی داخل ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، شیطان اس کو اپنا ہی گھر سمجھ کے خود بخود اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورہ البقرہ، اور مل کر دعا مانگیں۔ جب پورے گھر والے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو ان کے دلوں کی دوری دور ہو جاتی ہے، ان کے دل قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دیتا ہے اور شیطان ان کے اندر غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا نہیں کرتا۔ گھریلو جھگڑوں کو ختم کرنے کا سب سے بڑا راز میں کو ختم کر کے حق اور صبر کو اپنانا ہے۔ یاد رکھیں، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور سنت پر چلنے والے گھروں میں فرشتے رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں بھی داخل ہو تو سنت کے راستے کو اپنائیں، اپنے گھر کو قرآن کی روشنی سے روشن کریں، قرآن کے نور سے منور کریں، اپنے دلوں کو قرآن کی روشنی میں سے تر کریں اور اپنے آپ کو سنت پر عمل کرنے کی طرف راغب کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، سنت پر عمل کرتے رہیں اور قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔